افغانستان میں ایک کے بعد دوسرا ضلع طالبان کے قبضے میں جا رہا ہے۔ عسکریت پسند گروپ نے گزشتہ 3 ماہ کے دوران اپنے کنٹرول والے علاقوں کو دگنے سے زیادہ کر دیا ہے۔ ان کے قبضے کا انتہائی واضح شکار آزادی صحافت ہے۔ 50 کے قریب صحافی جان کو لاحق خطرے کی وجہ سے فرار ہو گئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے 20 سے زیادہ اداروں نے کام کرنا بند کر دیا ہے اور دوسرے طالبان کا پروپیگینڈا نشر کرنے پر مجبور ہیں۔ We have at least کم از کم 5 نجی میڈیا اسٹیشنز طالبان نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں اور ان 5 اسٹیشنوں کے ذریعے طالبان اپنا پروپیگنڈا نشر کر رہے ہیں۔ انہوں نے موسیقی اور خواتین کی آوازوں کو نشر کرنا بھی بند کر دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کو واٹس ایپ پر کال کر کے طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ جو ریڈیو کابل گورنمنٹ کے تھے ریڈیو اسٹیشنز یہ ڈسٹرکٹس میں، تو وہ چونکہ وہ گورنمنٹ کے تھے اسلامی، لیکن جو پرائیویٹ ہے، جو پرائیویٹ ریڈیو اسٹیشن ہے، وہ ان کے پاس ہے۔ ان لوگوں کو بھی کہا ہے، جرنلسٹوں کو بھی کہا ہے، اس کے جو اونرز ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ وہ آئے، وہ نارمل کام کرے۔ طالبان کی تردید اور یقین دہانیوں کا کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ طالبان کے علاقے میں پہنچنے کے ساتھ ہی وہاں سے مقامی صحافیوں کے فرار ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ وی او اے کے 4 صحافی اپنی سلامتی کی خاطر گھر بار چھوڑ کر کابل منتقل ہو گئے ہیں۔ اب ان کے پاس اپنی زندگی اور کام کی یادیں چند تصاویر اور ویڈیوز کی صورت میں رہ گئی ہیں۔ ایک خاتون صحافی کی حیثیت سے لینا شہزاد کا کام دگنا مشکل تھا۔ انہیں نامعلوم افراد کی طرف سے دھمکیاں مل رہی تھیں۔ حالیہ دنوں میں مجھے بہت دھمکیاں دی گئیں، یہاں تک کہ موت کی دھمکیاں بھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں میڈیا میں کام کرنا چھوڑ دوں، لیکن میں نے اپنا کام جاری رکھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ طالبان میرے آبائی شہر کو گھیر لیں گے اور میں ایک صحافی کی حیثیت سے کام نہیں کر پاؤں گی۔ افغانستان پہلے ہی صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملکوں میں سے ایک تھا۔ پچھلے ہفتے روئٹرز کے پولیٹزر پرائز حاصل کرنے والے فوٹوگرافر دانش صدیقی ایک لڑائی کی کوریج کے دوران ہلاک ہو گئے۔ طالبان کی پیش قدمی کے ساتھ ہی پورے اضلاع سے خبریں بھیجنے کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کسی بھی فریق کی جانب سے انسانی حقوق کی پامالی کے الزامات کی تصدیق نہیں ہو پا رہی، اور اسی طرح طالبان کے بہتر گورننس کے دعووں کی تصدیق بھی نہیں کی جا سکتی۔ عائشہ تنظیم کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔ امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ کے خاتمے اور افغانستان سے فوجی انخلاء کے اپنے فیصلے کے دفاع میں امریکی حکومت کا موقف تو تمام دنیا کے سامنے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی عوام انخلاء کے فیصلے اور اس سے متعلق صورتحال پر کیا رائے رکھتے ہیں۔ آن لائن اخبار دی ہل نے ایک سروے کی بنیاد پر کہا ہے کہ امریکی رائے دہندگان کی اکثریت افغانستان سے امریکی انخلاء کی حمایت کرتی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے نیلوفر مغل سے، جو اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نیلوفر، یہ سروے مزید کیا کہتا ہے؟ جی فائزہ، یہ سروے دی ہل نے ہیرس ایکس نامی کمپنی کے اشتراک سے کروایا تھا، جس کے نتائج کے مطابق رجسٹرڈ امریکی ووٹرز میں سے 73% نے کہا ہے کہ وہ 11 ستمبر تک امریکی فوجیوں کو ملک سے نکالنے کے صدر بائیڈن کے منصوبے کی حمایت کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں 27% امریکی رائے دہندگان انخلاء کی حمایت نہیں کرتے۔ اگر سیاسی وابستگی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 90% ڈیموکریٹ، 54% ریپبلکنز اور 75% انڈیپینڈنٹ رجسٹرڈ ووٹرز نے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کی حمایت کی ہے۔ اور فائزہ، افغانستان میں جنگ کو امریکی عوام میں ایک غیر مقبول جنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ سروے بڑی حد تک اس کی تصدیق کرتا ہے، جس کے مطابق افغانستان سے انخلاء کے لیے حمایت آبادی کے تمام حصوں میں پائی گئی۔ 90% سیاہ فام ووٹرز، 84% ہسپانوی نژاد امریکی، جبکہ 67% سفید فام انخلاء کے حامی ہیں۔ اور اب جبکہ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء 90% سے زائد پورا ہو چکا ہے، اس فیصلے اور اس پر عمل درآمد سے پیدا ہونے والی صورتحال کو یہاں امریکی کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم نے یہاں واشنگٹن ڈی سی میں کچھ امریکیوں کی رائے لی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔
The decision to withdraw from Afghanistan, I think, is an incredibly complex. افغانستان سے انخلا کا فیصلہ مجھے لگتا ہے کہ غیر معمولی حد تک پیچیدہ ہے۔ امریکہ اس خطے میں حقیقتاً کافی نتائج دیکھے بغیر برسوں تک رہا ہے۔ میں بائیڈن انتظامیہ کے اس فیصلے کی حمایت کرتا ہوں، لیکن اس نے یقینی طور پر بہت سے افغان عوام کو ایک ہولناک صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ آسان نہیں۔ It's about time. I'm a child who came of age during the Vietnam War. یہ اس فیصلے کا درست وقت ہے۔ ویتنام کی جنگ کے دوران میں بچے سے بڑا ہوا تھا اور میں اس سے ناخوش تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ہماری ایک ممتاز بین الاقوامی حیثیت کی وجہ سے ہماری کچھ ذمہ داری ہے، لیکن کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے جب آپ کو یہ کہنا ہی پڑتا ہے کہ یہ طریقہ کار کام نہیں کر رہا، لہٰذا کوئی دوسرا حل تلاش کیا جائے۔ افغان عوام کو اپنا راستہ خود ڈھونڈنا ہوگا۔ طالبان ایک انتہائی دہشت ناک گروہ ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس وقت وہاں کی صورتحال ہولناک ہے۔ ہم ایک عرصے تک وہاں رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں وہاں کی حکومت کی مدد کرنی چاہیے۔ مجھے وہاں پریس سے وابستہ لوگوں کے بارے میں تشویش ہے۔ ایک بار جب ہم افغانستان سے چلے جائیں گے تو ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ مجھے امید ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ میرے خیال میں ہمیں اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ میرے لیے یہ سب بہت پریشان کن ہے۔ نیلوفر، یہ بتائیے کہ امریکی عوامی نمائندوں کی جانب سے کس قسم کا رد عمل اب تک سامنے آیا ہے اور آ رہا ہے؟ جی فائزہ، جائزوں کے مطابق ریپبلکنز یا دیگر جو آزاد نمائندے ہیں، ان کے مقابلے میں ڈیموکریٹس کی جو زیادہ تعداد ہے وہ انخلا کے منصوبے کی حمایت کرتی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست میساچیوسیٹس کی ڈیموکریٹ سینیٹر الزبتھ وارن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر بائیڈن نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ وہاں ہماری موجودگی جاری رہنے سے امریکہ یا دنیا زیادہ محفوظ نہیں ہوگی، اور ریپبلکن سینیٹر لنسی گراہم انخلا کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے اور جو بائیڈن نے امریکی تاریخ کی سب سے طویل جنگ کا خاتمہ کیا ہے، لیکن صدر بائیڈن پورے احترام کے ساتھ، آپ نے جنگ کو ختم نہیں کیا ہے، آپ نے اسے توسیع دی ہے، آپ نے اسے کم نہیں کیا، بڑا بنا دیا ہے۔ اور ورمانٹ سے انڈیپینڈنٹ سینیٹر برنی سینڈرز نے صدر بائیڈن کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا تھا کہ اب انہوں نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کو واپس بلانے اور ہمارے ملک کی تاریخ کی طویل ترین جنگ کا خاتمہ کرنے کا جرأت مندانہ اور درست فیصلہ کیا ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی فوج کی افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا جو ہے اگست کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ بہت شکریہ نیلوفر، آپ کا بہت شکریہ۔